بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنسی میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ ہوں جناب, پریزیڈنٹ ہیں, اور آئی مسٹ سے دس تھنگ کہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے نفیس آدمی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک فنکشن تھا تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, یو نو دا بگنرز, وہ ان کی تعداد کتنی ہے, اور وہ ریفر کر رہے تھے انڈیا کو, اینڈ ہی سیڈ کہ اٹ واز لائک 100%, اینڈ دیٹ واز لائک الارمنگ. اور یہاں پہ جو ہے وہ بھی اسی طرح انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈسیبلٹی پہ بہت کام کیا, بریسٹ کینسر پہ بہت کام کیا, پاپولیشن پہ بہت کام کیا انہوں نے, اینڈ اپنی جہاں تک یہ سوشل ورک کر سکتے ہیں کرتے ہیں, اور بیگم صاحبہ بھی کرتی ہیں. اور عید پہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا تھا بیگم صاحبہ سے, تو بیگم صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ مجھے کوئی تنگ شنگ نہیں کرتے. کیسے ہیں, کیسے اللہ کا آپ فضل, ٹھیک ٹھاک اللہ کا فضل ہے جناب. یو آر انٹو لاٹ آف سوشل ورک, disability, cancer, breast cancer awareness and so many things, you know. ایکچولی میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ سیاست کا مقصد ہی یہی ہے کہ سوسائٹی کو امپروو کریں. اچھا, کچھ لوگ سیاست سے دور رہ کر نیچے سے کام کرتے ہیں. ایدھی صاحب مرحوم, بہت ایسے بڑے بڑے جائنٹس گزرے ہیں جو نیچے سے کام کرتے ہیں. جائنٹس گزرے نہیں ہیں, جائنٹس ہیں بھی معاشرے کے اندر. ٹی سی ایف فاؤنڈیشن ہے, اسکول لوگ بناتے ہیں, سب کچھ وہ نیچے سے کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھی کام ضروری ہے, اور اوپر سے جو کریکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے ایجوکیشن کا بتایا, 2,30,00,000 کا پکا اسٹیمیٹ تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ اب 2,70,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. 2,70,00,000 بچے جائگینٹک. اور میں نے جو فگر آپ کوٹ مینشن کر رہے ہیں, کہیں میں نے کہا تو فگر یہ تھا کہ 99% بچے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں تقریباً اسکول میں ہیں. 98 97. پاکستان میں 68% اسکول میں ہیں, یعنی 32% بچے اسکول کے باہر ہیں. اور منسٹری آف ایجوکیشن اور ان سب لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں, یہ بہت ساری چیزوں میں روڑے بھی اٹکاتے ہیں, لگے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہو تو تمہارا تو سارا کام ادھر ہونا چاہیے تھا. تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا کرائسس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم آپ نے ایک چیز نہیں مینشن کی, جو آئی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت دنوں سے میں اس کو جب آیا تھا تو پریسیڈنسی میں پہلا مضمون میں نے اخبار میں لکھا, سپٹمبر میں آیا تو نومبر میں, کہ اے آئی اور کمپیوٹنگ کا پاکستان کے اندر کیا مقام ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, بلکہ لوگوں کو اب یہ کرائسس ہونے لگا ہے کہ دنیا ایسی رہے گی یا نہیں رہے گی, بدل جائے گی, یہ سب کچھ. اچھا, اور میرے لیے یہ کرائسس ہے کہ میں تو اس ٹرین پر ہی سوار نہیں ہوں جس ٹرین کی ریک کا اور حادثے کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی حادثہ نہ وقوع پذیر ہو جائے. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ میری قوم تو اس ٹرین پر سوار ہی نہیں ہو رہی ابھی تک, اور بچے آؤٹ آف اسکول. اچھا, میرا پریڈکشن یہ ہے رانا صاحب کہ 8 سال کی محنت چاہیے کہ بچوں کو اسکول میں لایا جائے. نہیں لایا تو جلد سے جلد جائے, اور 8 سال کے اندر ملک کی تقدیر پر ان کے اثرات مرتب ہونے لگیں گے. 8 سال اتنی بڑی کہانی نہیں ہے, مگر ہوش میں آ کر اور جلدی کیا جائے. اور ٹیکنالوجی اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے تو آؤٹ آف باکس سولوشنز نہیں سمجھ میں آ رہے تھے. پھر یہ بھی آیا کہ میں نے جب شفقت صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے تو میں نے علماء کے ساتھ ان کا انٹر لنک بنایا, مدارس کے ساتھ بنایا. تو یہ بھی آیا کہ جی علماء نے اور یہ کہا کہ جی ہماری مسجد خالی ہوتی ہے فجر سے ظہر تک. اچھا, تو اگر آپ نے آؤٹ آف اسکول کام کرنا ہے کوئی, تو بریک اینڈ مارٹر بھی موجود ہے. اور 2 صوبوں کے اندر پیش امام کو اب تنخواہیں دی جاتی ہیں, جو مسجد کا جمعے کی نماز جہاں ہوتی ہے, 28,000 روپے تک. تو دے کین بی موٹیویٹڈ کہ بھائی آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. مگر بہت بڑا ایشو ہے, آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, مجھے بہت ڈیئر ہے کہ 2,70,00,000 بچے جب اسکول میں نہیں ہوں گے تو یہ معاشرے کا برڈن بنیں گے. یعنی جو آپ کا یوتھ بلج ہے نا, یوتھ بلج ان ایجوکیٹڈ جو آئے گا تو وہ برڈن بنے گا یہاں, جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی. تو بہت بڑا کرائسس ہے, ابھی آیا نہیں. جیسے مجھے یاد ہے 2005 کے دوران میرے ایک ہمزول تھے, وہ سمدھی تھے,
جو جن کا انتقال ہو گیا وہ 2005 میں کہہ رہے تھے, 2004 میں کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا الیکٹریسٹی کرائسس آنے والا ہے. اچھا, تو ایٹ دیٹ ٹائم nobody used to buy Nobody was it. bothering about it. ہاں, nobody bought it. Nobody bought it. اچھا, پھر جس طرح سے خرید کر آپ نے سب کچھ کیا تو اس کے بعد پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا ٹرانسمیشن کا کرائسس آ رہا ہے, یعنی آپ بجلی بنا رہے ہیں, ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر کبھی کبھی پلاننگ کا یہ فقدان رہتا ہے کہ آؤٹ آف سٹیپ ہو جاتے ہیں. اچھا, بریسٹ کینسر کی اویئرنیس آپ نے جناب بالکل ایسے آپ اس میں بھولتے نہیں ہیں آپ, اور لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ایفرٹ جو ہے نا یہ میری بیوی کے ہیں. جی ہاں, وہ میں ان سے پوچھا تھا ایک مرتبہ میں نے, اور میں نے پوچھا یہ بھی تھا کہ شاید آپ ان کو تنگ بھی کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو ایک چیز ہم نے آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی سے سیکھی کہ میسج مختصر ہونا چاہیے اور فوکسڈ ہونا چاہیے. تو کووڈ کا میسج بڑا مختصر اور فوکس تھا, کامیابی ہوئی. اور کبھی کبھی پاکستان اپنی کامیابیوں کو بھول جاتا ہے, بس ملامت اور سینہ کو بھی کرتا رہتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی. کووڈ میں بڑی کامیابی ہوئی اور میسج بڑا سمپل تھا, اور آپ سب لوگوں نے مل کر پرچار کیا, دنیا میں پرچار ہوا. مگر آپ کے یہاں فرق کیا تھا؟ کووڈ کا میسج یہ تھا کہ ہاتھ دھو, فاصلہ رکھو, اور مطلب ادھر ادھر ہاتھ کا اہتمام, ہاتھ شاد نہ لگاؤ, ہاتھ شاد نہ لگاؤ, اور منہ پر یعنی ماسک لگا دو. 3 میں سے 3 پوائنٹس ہیں صرف. اچھا, آپ نے پرچار کیا, علماء نے پرچار کیا, ساری قوم نے پرچار کیا. ٹوٹل لاک ڈاؤن کے بجائے آپ کی انوویشن تھی کہ پارشل لاک ڈاؤن کیا. ڈیٹا سیٹ موجود تھا, بڑی پلاننگ سے این ڈی ایم اے نے, فوج نے, پبلک نے, علماء نے, سب نے مل کر جو کام کیا, تو آپ کے اموات کے فگرز ہندوستان کے مقابلے میں پاپولیشن کے باوجود بہت کم تھے, بہت کم تھے. یہ آپ کی کامیابی تھی. تو یہ اس بات کا بھی انڈیکیٹر دیتا ہے کہ اگر انسٹیٹیوشنز مل کر کام کریں, ایک دوسرے کو سیبوٹاج نہ کریں, ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئر نہ کریں, تو پاکستان کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یار آپ نے لاکھوں جانیں بچا لیں, اس سے بڑا کیا کمال ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے بریسٹ کینسر بڑا لمیٹڈ میسج سمینہ الوی نے اس کو دیا کہ خواتین سال میں ہر مہینے اپنے آپ کو اپنے بریسٹ کو پیلپیٹ کریں اور معائنہ کریں. اگر کوئی نوڈیول یا کوئی گٹھلی اخروٹ سے بڑی ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اتنا سمپل میسج. پھر ٹیلی کام ایجنسیز, چینل, یہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں, انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے مفت میں 2 دسمبر کے مہینے میں مفت میں تقریباً 12 کروڑ میسیجز دیے کال ویٹنگ پر, بریسٹ کینسر پر اور مینٹل ہیلتھ پر, ہے نا, دونوں کام, اور ڈسیبلڈ پر انہوں نے بڑا کام کیا. تو یہ کام یعنی یہ کام جو آپ کہتے ہیں نا کہ آرکیسٹرا کے اندر ایک میوزک کا تھیم ہوتا ہے گانے کا, اور ایک بیس میوزک ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو بیس میوزک, یعنی پالیٹکس جس طرف بھی جائیں, یہ بیس سوشل چینج کا میوزک جو ہے یہ چلتا رہنا چاہیے. یہ پولیٹیکل بیس میوزک آج کل تھوڑا سا ڈسرپٹ ہوا ہے, بہت صحیح کہا, بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یا اگر یا کسی بھی پریزیڈنٹ کے پاس اگر 58(2) ہوتی تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے بہتر ہوتی چیزیں؟ نہیں, وہ پریزیڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. لیکن اگر وہ ہوتی تو اس سے اتنا کرائسس نہ ہوتا. یہ بندوق عارف علوی کے ہاتھ میں اور بندوق کسی اور صدر کے ہاتھ میں ہو تو کیسے استعمال ہوگی؟ آئی تھنک اٹس بہت سبجیکٹیو ہے 58(2) اور پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں لوگ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ منتخب کرتا ہے پرائم منسٹر کو, ہے, اور ڈائنامک انتخاب ہے. وہ پریزیڈنٹ کا تو 5 سال کا فکس ہوا ہے نا, یہ ڈائنامک انتخاب ہے, روزانہ پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے. تو اس سے طاقت ڈسمسل کی لے کر اور صدر کے پاس ڈالنا, میں سمجھتا ہوں 58(2) بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس, ہر شخص کو زوم ضرور ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو اچھا ہی کام کرتا. یہ زوم جو ہے نا, یہ افراد پر قانون بنا کر رکھنا جو ہے نا وہ کمزور ہے. میں خود ہی کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پر میں نے بہت سارے بلز واپس کیے, جی, کوئی 8,
7 8 جی ہاں، ہے نا. 270 کے قریب آئے ہوں گے میرے پاس چیزیں, جس میں 7 8 میں نے واپس کیا. اور اس میں ان کے اندر نیب کے قوانین سے میں جو چینج آئی ہے اس سے بالکل میں پریشان رہا ہوں, کیونکہ نیب ایک ادارہ تھا جو 20 سال سے تھا, کچھ چیزیں کرپشن کی نکالتا تھا, یقیناً پولیٹیسائز بھی ہوا. تو میں نے یہ کہا کہ یار پولیٹیسائزیشن کو ہینڈل کرو, پورے سٹرکچر کو گرا مت دو, ٹھیک ہے نا. تو پورے سٹرکچر کو جب آپ گرا دیں گے تو پاکستان کے اندر کرپشن سب کہتے ہیں, کوئی شخص ایسا نہیں جو کہے گا, کسی کو آپ مائک لے کر جائیں کرپشن ہے, کہے گا ہاں ہے. لوگ پکڑے جاتے ہیں نہیں. اور سب جو کرپٹ ہیں وہ اسی بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں کا عدالتی نظام یا یہاں کا تحقیقاتی نظام جو ہے نا وہ پکڑے گا نہیں. جو اوپر پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیچے سے لاؤ بھائی, تاکہ 10 15 سال لگیں, گواہ بھاگ جائیں, ہے نا, قصہ ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں یہ اوپر سے کیسے اٹھا لیا تم نے, 184(3) یہ کیا چکر ہے بھائی, نیچے سے لاؤ, عدالتوں سے لاؤ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاسی کیفیات کے اندر جو ہلچل سی ہے, اس کے اندر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر درگزر کی کوئی جذبہ نہیں ہے. حالانکہ درگزر ہی ایسی چیز ہے جس سے زندگی چلتی ہے, معاف کرنا, درگزر کرنا. یعنی بچپن سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ساری چیزیں ماں باپ صاف کرتے رہتے ہیں, اس کی غلطیاں معاف کرتے رہتے ہیں. تو درگزر کا وہ پلیٹ فارم ہے جو میرے نبی, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا فرگیور ہے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے, مگر یہاں انسان معاف کرتے نظر نہیں آ رہے. تو درگزر نہیں کریں گے تو بیٹھ نہیں پائیں گے تو مسئلہ طے کیسے ہوتا ہے. تو بیٹھنے سے تو کوئی حل نکل ہی نہیں رہا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ابھی تو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ آپس میں گفتگو کر کے ضرور نکالیں. آپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ کم سے کم بیٹھے تو ہیں. بیٹھ کے کوئی ٹی بریک تو نہیں I don't want to predict either way. کیونکہ میری امید یہ ہے کہ بیٹھ کر کسی طرف میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں, سال ہو گیا مجھے کہتے ہوئے یار کہ کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ. الیکشنز 2-3 مہینے, میں آئی بین یوزنگ 2-3 months کے ڈفرنس کے ساتھ آپس میں بات کر کے طے کر سکتے ہو. But don't you think it's too late ابھی now? تک وہی ہے. Don't you think it's too late now? Doesn't matter if it's too late. تو الیکشنز تو ہونے ہیں نا. آئین کو پھاڑ پھوڑ کر پھینکنے والی کیفیت تو مجھے نظر نہیں آ رہی. Although efforts are being made. دیکھو آپ پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ ایفرٹ ہوا کہ آئین کو پس پش ڈال دیا جائے. یعنی ایوب خان کے زمانے میں جب اسکندر مرزا بنے, پھر ایوب خان آئے, آئین کو پس پش ڈال دیا, بڑی بڑی سازشیں کی خواجہ ناظم الدین کے خلاف, اور جسٹس منیر سب سے بڑا جو حادثہ ہوا عدالت نے جو کیا. اور ہوا کیا, پاکستان کے عوام بھگتتے رہے نا, جنہوں نے کیا اور جن کی وجہ سے ہوا وہ تو غائب ہو گئے نا. پاکستان نے بھگتا جب ہوا, پھر آئین کو لپیٹ دیا گیا. ایوب خان کے زمانے میں لپٹا رہا, پھر ایوب بھٹو صاحب کو سزائے موت بھی ہوئی. اور آپ تصور کیجئے کہ اس کے اندر جوڈیشری میں بھی اچھے لوگ تھے جنہوں نے 4-3 یا 5-3 ورڈکٹ ہوا. اس کے اندر ایک جج تھے جسٹس صفدر شاہ. 3 ججز نے بھٹو صاحب کی فیور میں ورڈکٹ دیا تھا, جسٹس صفدر شاہ, جسٹس دوراب پٹیل اور جسٹس حلیم. 3 نے. صفدر شاہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. یعنی آج اگر آڈیو ویڈیو لیکس نکل رہی ہیں تو میں لنک کرنا چاہتا ہوں کہ صفدر شاہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور صفدر شاہ کون تھے؟ میری دوستی تھی, اب کوئی کمیونیکیشن نہیں, جسٹس اطہر من اللہ کے فادر ان لا. اچھا. ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا بیکاز آف دیٹ ورڈکٹ. پیدل کراس کیا جسٹس صفدر شاہ نے پاکستان افغانستان کا بارڈر. اتنا ان کو کورس کیا گیا. تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے پاکستان کے اندر آئین کو لپیٹ دینا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور جوڈیشری اسٹیٹ فاسٹ رہے تو آئین لپیٹا نہیں جا سکتا, اور عوام اس کی پروٹیکٹ کرے. میں تو 4-6 مہینے سے عوام سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے آئین کو. عوام آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آئین کو نظر آتی ہے. عوام کو موبلائز کرتے ہیں سیاستدان. عوام خود اچانک آئین کو پروٹیکٹ کرنے کوئی باہر نہیں نکلتا. عوام کو موبلائز کرتے ہیں سیاستدان. بھٹو صاحب کی پھانسی کی ایک وجہ یہ تھی
کہ جب بھٹو صاحب کو تھوڑے دنوں کے لیے ریلیز کیا گیا تو عوام موبلائز ہونے لگے. اینڈ ان 4 days 5 days جنرل ضیاء الحق ریئلائزڈ کہ اگر بھٹو صاحب ریلیز رہیں گے تو عوام موبلائز ہو جائیں گے. Do you see something coming out of this negotiation? I hope so. When they're sitting across the table, I hope so. you think so? بڑا امپورٹنٹ فیکٹر دیکھیے فوج کے میجر جنرل جو ISPR کے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ جی فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے. فوج کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جیسی ہیں. اب جب فوج یہ کہہ رہی ہے, اچھا یہ فوج کو کہنے میں اور پیچھے ہٹنے میں فوج ول ہیو ٹو شو بائی ٹریک ریکارڈ, کیونکہ وہ جو کیفیت پاکستان کی ہے وہ تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب اس پچھلے سالوں کی کیفیت کو خود ہی کھول رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنا انٹرفیئر کیا, لانے میں کیا, پھر جانے میں کیا, وغیرہ وغیرہ, کہ جی ڈینجرس ہو گیا تھا معاملہ. تو اب اگر فوج یہ کہہ رہی ہے نا تو فوج ول ہیو ٹو کلیم بائی ٹریک ریکارڈ, یو نو دیٹ, ہے نا. اینڈ بٹ آئی ٹرسٹ دیم کہ جب یہ کہا ISPR کے نے یہ کہا تو اس کے بعد ذمہ داری سیاستدانوں کی اور بڑھ گئی, ان کو احساس ہو. لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیے سیاستدان کا بھی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے جب اس کو اقتدار نظر آ رہا ہو. یعنی اس میں بہت سارے سپوائلرز موجود ہیں جن کی وربلی آپ باتیں سن رہے ہوں گے, جی الیکشن پوسٹ پون ہو جائے, 1 سال کے لیے ہو جائے, ان کا بس چلے تو 10 سال کے لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیں تاکہ اقتدار نہ جائے ہاتھ سے. تو یہ کرمنل انٹائسمنٹ ہے, اس کو میں کرمنل انٹائسمنٹ کہتا ہوں کہ جی اپنے اقتدار کو بچانے کی نیت سے کانسٹیٹیوشن کو اپاہج کیا جائے یا کانسٹیٹیوشن کو سائڈ ٹریک کیا جائے, یہ کرمنل بات ہے. اچھا مجھے کانسٹیٹیوشن شوڈ بی سپریم. اچھا یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم اور سپریم کورٹ از سپریم. The Supreme is a document which you have signed, Constitution. اس کو پارلیمنٹ کو حق ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کا, ٹھیک, آئین کو, اور سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹ کرنے کا. تو سپریم جو ہے وہ آئین ہے, وہ معاہدہ ہے. سپریم جو ہے وہ میرا قرآن ہے, مثال کے طور پر ہاؤ وی گورن آور لائفز ایز مسلمس, ٹھیک ہے نا جی. سپریم ہے, آئین ہے, تو لہٰذا موسٹ سیکرڈ سچویشن از دی آئین. پھر یہ بحث کہ کون پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ سے زیادہ بڑا ہے یا سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے زیادہ بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی یہ بحث کی گنجائش نہیں ہے. دونوں کی فنکشنالٹیز ہیں وہ رہنی چاہیے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں کہ آئین جو ہے اس کو سائڈ ٹریک کسی ایکسکیوز کے تحت نہیں ہونا چاہیے. دیکھو آپ جانتے ہیں میرا اپنا اوپینین بڑا کلیئر ہے, حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں, مگر کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے پیسے نہیں ہمیں الیکشنز کے لیے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بلینز میں, سینکڑوں بلینز میں چل رہے ہیں, ہے نا. تو یہ سارے آرگومنٹس کس وجہ سے لائے جا رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کی داغ بیل ڈالی جائے. سچویشن از فائن. میں تو مثال دی نا کہ امریکہ میں سول وار ہو رہی تھی, ابراہیم لنکن نے کہا نہیں الیکشن ہوں گے. یہاں تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. تو جمہوریتیں مضبوط جب ہوتی ہیں جب آپ اپنے اصولوں پر, اپنے فنڈامنٹلز پر قائم رہیں. اگر فنڈامنٹلز کو سیکریفائز کریں گے تو کوئی اصول پھر نہیں رہے گا. آپ آج کل کے زمانے میں جس طرح سے اینٹی ٹیررسٹ ATC اینٹی ٹیررزم کے قوانین جو لاگو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ان سے پوچھے کہ الیکٹڈ پریسیڈنٹ ATC میں اس کے مقدمہ چل رہا تھا, الیکٹڈ پریسیڈنٹ کورٹ میں گیا, اس نے کہا جی میں امیونٹی وڈرا کرتا ہوں, فیصلہ کرو. الزام کیا تھا کہ آئی واز اے گن سپلائر. جو دھرنا ہوا 2014 میں, کسی پولیس والے نے بیچارے سے اسٹیٹمنٹ دلوایا کہ میں بندوقیں سپلائی کر رہا تھا. اچھا چلو وہ کیس چلتا رہا, میں خود گیا, میں نے کہا جی فیصلہ کرو, فیصلہ ہو گیا. اب گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے, دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے نا اس کے اوپر ٹیررزم کا مقدمہ ہے جو چلنا چاہیے. تو دیٹ اپیل از دیر. امیجن کریں یعنی کیا فائدہ کہ اپنے آپ اپنے منہ پر مٹی ملیں خود, ہم کالک ملیں جھوٹ کی بنیاد پر.
اچھا ایک بات سمجھائیں, ابھی اگر الیکشنز کی بات ہوتی ہے, الیکشنز ہونے چاہیے, سب اچھی بات ہے, اچھا بھی ہونا ہے, اس میں کوئی دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ, الیکشنز ہونے چاہیے, بٹ ڈو یو تھنک کہ الیکشنز کے بعد کسی کے پاس بھی جو بھی الیکشن جیتتا ہے, ایک تو اس کے پاس اتنا کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ستو ہوں گے کہ وہ الیکشنز کے رزلٹ برداشت کر سکے, نمبر ون, کیونکہ اگر یہ بیٹھ کے کوئی فیصلے نہیں کرتے, اگر یہ لوگ سارے پولیٹیشینز بیٹھ کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے, تو الیکشنز کا رزلٹ جس کا بھی آئے گا, جو بھی ہارے گا, وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ واپس آ جائیے. عارف الوی پچھلے 10-15 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنی چاہیے. اچھا 10-15 سال سے کہ جی الیکشن ڈے کی دھاندلی رک جائے گی, الیکشن سے پہلے الیکشنز کے بعد جو گڑبڑیں ہوتی ہیں الیکشن ڈے کی رک جائے گی. اچھا, دیر واز سچ اے لاٹ آف ڈیلے انکلوڈنگ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کو ٹال مٹول, یہاں نہیں ہوتا, وہاں نہیں ہوتا, امریکہ میں نہیں ہوتا. ارے یار, جہاں ضرورت ہے, انڈیا میں ضرورت ہے, وہ انہوں نے تیار کر لیا. ہمیں ضرورت ہے کریں, کم سے کم ہر الیکشن میں دھاندلی کا ایشو آتا ہے, ہر الیکشن میں آتا ہے. صرف یحییٰ خان صاحب کے الیکشن میں آتا تھا کہ نہیں ہوا, اور وہ بھی اسپیسیفکلی نہیں ہوا. وہ اس کی کتاب اگر آپ پڑھیں 8 to 3 پریسیڈنٹس جو سیکرٹری 8 تھے انہوں نے لکھی, تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یحییٰ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ نیشنل الیکشن میں 3 دن بعد پروونشل ہوتا تھا, ایک دن نہیں ہوتا تھا, تو 3 دن بعد. تو نیشنل الیکشن جب ہوا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا, یو ول بی دا کنگ میکر, تو فری اینڈ فیئر ہو گیا. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ تو بہت گڑبڑ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی اب پروونشل الیکشن میں اپنا ہاتھ دکھاؤ. پھر لوگوں نے کنونس کیا نہیں, پروونشل بھی ایسے مینڈیٹ آ جائے گا مختلف پارٹیز کا. ان کو کہا گیا تھا 22 پارٹیز کا مینڈیٹ آئے گا. ادروائز اٹ ہیز ناٹ بین فری کہ لوگ فیئر کہ لوگ اس کو کہیں کہ نہیں ہوا. تو ہم نے ایک ٹول دیا, جیسے CCTV کیمرہ ایک ٹول ہے نا, تو ایسے ہی ہم نے ایک ٹول دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کر لو, تو وہ بھی رجسٹ کیا. تو جو قومیں ترقی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتی, دوسروں کی رکاوٹوں کو مینشن کر کے شکوک و شبہات کی بنیاد پر اپنے پیر کاٹتی رہتی ہیں, تو ان میں پرابلمز ہوتے ہیں. یہ تو اب جو الیکشن ہوگا, کم سے کم الیکشنز تو ضروری ہیں, لیٹس ڈیسائیڈ دیٹ ویدر اٹ ول سالو ایوری پرابلم, نو, بٹ اٹ از اے اسٹارٹ کہ جس کے اوپر قوم کو بھروسہ ہے وہ سولوشن پرووائڈ کریں. ورنہ سنیں نا, ایک مرتبہ الیکٹ کر لو, 20 سال کے لیے الیکٹڈ رہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ایک جمہوریت کے اندر یہ آتا ہے کہ امریکہ میں 4 سال بعد, امریکہ کے کانگریس کے الیکشنز 2 سال بعد ہوتے ہیں, ہے نا, تاکہ جلدی جلدی چینج ہو, نئی تھاٹ آئے. پاکستان میں پاکستان کا آئین 5 سال کہتا ہے, تو اس کے اندر دیٹ از دا بیسٹ پاسبل سولوشن رائٹ ناؤ. whether it will solve all problems. جیسے میں نے جو چیزیں واپس کی, اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ جی 12-13 بلز میں نے روکے آؤٹ آف ٹوٹل ایڈوائس کیسز جو 200-250 سے زیادہ ہے. اس کے اندر ایک تو EVM والا تھا, ایک اوورسیز پاکستانی والی ووٹنگ تھی, 2-3 نیب والے تھے, جن کے اب میرا اپنا سیریس ایشوز ہیں. جس طرح سے میں کہ اب لوگ الزام لگاتے ہیں, آئی ایم سرپرائزڈ کہ لوگ الزام لگائے چلے جاتے ہیں, جی پارٹی سے مشورہ کرتا ہوں میں. ارے یار, انہی مشوروں پر تو پارٹی بنائی, آئی ایم دا فاؤنڈر ممبر, اسی بنیاد پر کہ جی انصاف ہوگا, کرپشن نہیں ہوگا. ماڈرن وین وی میڈ دا پارٹی وی ڈیسائیڈڈ کہ جدید اسلامی فلاحی ریاست, جدید کے اندر EVMs آتا ہے فار ایگزامپل, ہے نا, ایجوکیشن آتی ہے, سب کچھ اسلامی اقدار, ریاست مدینہ, فلاحی سوشل, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ میں سوشل ورک بھی کرتا ہوں, اور ریاست وہ ڈگنیٹی جو پاکستانی کی ہونی چاہیے. یہ ڈگنیٹی ہیز بین مسنگ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ اپنے پیروں پر, اپنے کردار کی بنیاد پر, یا اپنی زبان کی بنیاد پر, یا اپنے کرتوت کی بنیاد پر کھڑے ہونا چاہیے. وہ 4 چیزیں اس بنیاد پر پارٹی بھی بنی تھی. تو میری سوچ وہ ہے, مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اور میں کوئی یقین کرے نہ کرے, کرنا چاہیے, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں. تو میں نے کبھی اس سلسلے میں کسی سے مشورہ نہیں کیا. کافی کامیاب ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 83 میں, میری والدہ کا انتقال ہوا 1977 میں. دونوں کی اموات پر میں نے سوچا یہ کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی ان کے کھاتے میں لاؤں. تو والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا نمازیں پڑھنا شروع کروں, وہ ہمیشہ ہدایت کرتی تھیں. والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ کوشش شروع کی کہ جھوٹ کم سے کم بولا جائے یا نہ بولا جائے.
تو کوشش کافی حد تک کامیاب رہتی ہے. یہ جو 3.5 پونے 4 سال مگر اللہ پردہ ڈالے رکھے جناب, ہم عام آدمی ہوں, عام آدمی جیسی غلطیاں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ٹیلی ویژن نے یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ جو کہیں جائے گا تو اب وہ فرشتہ ہوگا. تو فرشتے تو دور دور کی بات ہے, ہم عام انسان ہیں. صحیح. اچھا 3.5 پونے 4 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی, اس میں انصاف ہوا؟ میرے خیال سے کوشش کی, مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں. دیکھو ریاست مدینہ بھی نہیں بنی, مگر یو آر ٹاکنگ کہ آپ اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں, اس حکومت میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. راستے کا تعین سب سے زیادہ اہم ہے. دیکھو 75 سال کا بگاڑ, یہ پہلے کم ہو, رکے, اس کے بعد آگے چلیں. دنیا میں کوئی ریاست اس وقت مکمل ریاست مدینہ نہیں ہے, نہ بنے گی. مگر میری آپ کی زندگی میں کوشش یہی رہے گی کہ موریلٹی بیسڈ گورنمنٹ ہو. دنیا میں بھی یونائٹڈ نیشنز بھی ویسٹڈ انٹرسٹ والی نہ ہو, موریلٹی بیسڈ ہو. لہٰذا پاکستان اپنے ماحول کے اندر امپروو کرتے رہیں گے. تو امپروومنٹ ہوا. مثال کے طور پر جو اس وقت منہ بند کرنے کی کیفیت ہے پی ٹی آئی کے, میں تو کمپیئر کرتا ہوں. ٹیلی ویژن یہ کہتا ہے کہ جی اس نے لاکھوں کی چوری کی, یہ اور اربوں کی چوری کی, سب برابر ہے. میں اس کمپیریزن میں نہیں پڑھتا ہوں. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس نے ڈاکہ ڈالا اور جس نے قتل کیا تو قتل والا زیادہ بڑا مجرم ہے. جس نے ایک آدمی کو مارا, جس نے 50 مارے تو 50 بہت بڑا جرم ہے ایک کے مقابلے میں. تو میں زندگی میں لوگوں کو اس اعتبار سے دیکھتا ہوں, بلیک اینڈ وائٹ ہر ایک کو نہیں دیکھتا. انسان جو ہے وہ گرے ایریا میں رہتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں وائٹ کے قریب آتا جاؤں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمپیریزن میں جو لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں اس زمانے میں, پچھلی حکومت میں اس سے کم تھا. منہ بند کرنے کی کیفیت تھا, ظاہر ہے. لوگوں کی ایبڈکشنز اب زیادہ ہیں, اس وقت کم تھیں. تو لہٰذا اسی پر میں کمپیریزن کروں گا, اسی پر ووٹر بھی کمپیریزن کرنا چاہیے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے لیڈرز جو ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, عوام کو, ٹھیک ہے. سو ابھی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کہتے ہیں, عمران خان صاحب, کہ آپ ہم لوگوں کو لے کے باہر نکلیں گے اگر اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو نہ ہوئی, جو مقررہ ڈیٹ دی گئی ہے اس میں, تو ہم لوگوں کو لے کے باہر نکلیں گے. ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ کہ آگے 3 دفعہ ہو چکا ہے, 2 دفعہ لانگ مارچ ہوا, 1 دفعہ لانگ مارچ ہاف وے روکنا پڑ گیا. کس نے 2 دفعہ سے کیا؟ عمران خان صاحب نے خود. لانگ مارچ ہوا نا 2 دفعہ, جو پنڈی سے واپس لے. جی. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ سینس آف ریسپانسبلٹی کہ کنفرنٹیشن سے وڈرا کیا. اچھا, تو ابھی کوئی ایسی میرا صورت خیال نہیں سے بن دیکھو, سکتی؟ آج ہی میں اگر پڑھا آپ تھا 4تھی دفعہ کریں گے تو پھر ایک ایشو نہیں بن سکتا. میں آپ کو بشرا زیدی کا ایک کیس ہے کراچی کا, اچھا, کہ ایک بڑی فرسٹریشن تھی کراچی کے اندر. ایک بچی بیچاری منی بس کے نیچے آ گئی, تو بہت بڑے فسادات ہوئے, وہاں سے MQM وقوع پذیر ہوئی. یہ ٹونیشیا کے ایک آدمی کی آپ کو بات یاد ہوگی. ایک آدمی تھا, اس کو وہ سبزیاں بیچتا تھا, اس کو پولیس والوں نے رشوت مانگی, 22-23 سال کا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. اینڈ دیٹ ٹریگرڈ عرب گرین اسپرنگ, گرین ریولوشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ ہے, ابھی بجلی کے بل آنے شروع ہو جائیں گے گرمیوں کے, اس کے اندر لوگوں کی کمر ٹوٹے گی, تو اینی تھنگ کین ٹریگر. تو حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ڈونٹ پلے ود دس, ڈونٹ ایکسپیکٹ. یہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے کہ کون سڑکوں پر لائے گا یا نہیں لائے گا. اف اٹ ہیپنز اٹ از ویری ڈینجرس. اور کس بات پر سڑک پر آئیں؟ الیکشن کرانے کے لیے, جو ویسے ہی 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں ڈیو ہیں. اس کے لیے لوگوں کو سڑک پر آنا چاہیے. یار دا پیپل شوڈ ہیو کامن سینس کہ کرا لو, کمپرومائز کرو, ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو, سیٹل کرو, نکلو اس بات سے. کس سب چیزوں کو ایٹ سٹیک لے آئیں گے فار واٹ؟ یہ تو ہوتا 5 سال رہیں گے, تو سمجھ میں آیا کہ بھئی ایٹ سٹیک ہے 5 سال. 3 مہینے کا سٹیک ہے, اور 3 مہینے کے سٹیک کے اندر یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کے اندر پھر نفرت بڑھتی چلی جائے گی. اگر پی ڈی ایم کو یہ خیال ہے کہ وہ کچھ سیلویج کرے گی تو پرنسپل سے سیلویج ہو جائے گی کچھ ڈگنیٹی. اور اگر اسی طرح سے کچھ کام چلتا رہا تو اور مزید مشکل میں پڑیں گے, کیونکہ ان کو یہ خیال ہے کہ شاید الیکشنز کے اندر they may not fare well,
مگر الیکشن میں اینی تھنگ کین ہیپن نا. بازار جب نکلتے ہیں لوگوں کی سامنے تو اینی تھنگ کین ہیپن. تو میں سمجھتا ہوں, میں خان صاحب کو پہلے میں نے پریز کیا تھا کہ پنڈی سے آ کر واپس گئے, ڈنٹ برنگ اٹ ٹو اے کرائسس. ابھی بھی ریسٹرینٹ کافی انہوں نے شو کی ہے, ریسٹرینٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. گڈ. But he's saying that we are going to come out on the streets. ہاں تو یہ پولیٹیکل ایک ڈبیٹ ہے نا. آئی کانٹ, ان کے پولیٹیکل ججمنٹس ہیں. میں سیاست کے اندر ویسے نہیں ہوں. آئی فارم این اوپینین. آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, آئی فارم این اوپینین, اس کے اوپر میں اپنی رائے دیتا ہوں. مگر نہ کسی کے خلاف بولنا چاہتا ہوں, حالات کے اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں. Do you think elections are going to happen in October, November یا اس سے پہلے کا کوئی کسی جگہ پہ I فیصلہ ہو hope سکتا کہ ہے؟ it happens within the constitutional limits without, بغیر یہ ایڈوانٹیج لیے ہوئے کہ اگر آئین نے کہا ہے کہ جنگ ہو جائے تو کہیں کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. نہ کوئی جنگ ہے, نہ دہشت گردی جتنی 2008 میں خراب تھی, بے نظیر کو شہید کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے الیکشنز پھر بھی ہوئے ہے نا. تو 2013 کے اگر آپ فگرز دیکھیں اس سے کم ہے اس وقت. 2018 تو وہ بھی ایشو نہیں ہے, نہ ہی پیسہ ایشو ہے, بہانے ہیں. بہانے سارے. میرا خیال ہے خود ساری قوم جانتی ہے, میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں آپ اسپیسیفکلی. ساری قوم یہی کہے گی سروے کرا کر دیکھ لو یار. ہاں, یہ آپ کا جو سارے یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, آپ یہاں پہ خط لکھ رہے ہوتے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ آپ کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, اور آپ واپس what exactly is going on, and آپ کی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسی ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پہ بھی آپ کے تعلقات کو اچھے نہیں, وہ آپ they take you in a different way. they take me in a way کہ جی لوگوں نے الزام لگایا انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر کہ میں پی ٹی آئی کی بات مانتا ہوں. میری اور پی ٹی آئی کی سوچ ایک ہے. یہ ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سوچ ایک کے بنیاد پر میں نے اس عہدے کی تضحیق کبھی نہیں ہونے دی. میں نے اس کے اندر جو کیا وہ بولڈلی کیا کہ میں عمران خان صاحب سے مشورہ کرنے گیا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ, اور میں سمجھتا تھا کہ یہ نان کانفلکٹ کے ساتھ ہو جانا چاہیے. روکا تھا آپ کو کس کو؟ یہ کوئی کسی جگہ پہ خان صاحب نے جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی؟ نہیں, میں تو صرف ان سے کنسلٹ کرنے گیا تھا, ان کو بتانے گیا تھا کہ بھائی یہ آپشنز ہیں, ہے نا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ ایک یونینیمس کیفیت نکل کر آئے. دیٹ میرا ایفرٹ تھا یونائٹ کرنے کا. Was there any resistance from Khan صاحب? I think that was his good judgment. نہیں, I don't think there was any resistance. Plus the fact کہ جب مشورہ انگلینڈ میں جا کر ہو رہا تھا تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا نا کہ وہ مشورہ کروں. وہ میں نے مشورہ کیا ضرور. باقی جو میں نے آپ سے کہا نیب میرا اپنا, میں نے نیب امینڈمنٹ بل میں نے موو کیا تھا اسمبلی میں. تو نیب میرا پورا اس کے اوپر اپنی تحقیق ہے, جو میرا اوپینین ہے, جو ای وی ایم پر میرا اوپینین تھا, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ پر اوپینین تھا, اور اب ایک بل میں نے ریٹرن کیا سپریم کورٹ کے جو طاقت ہے اس کے حوالے سے کچھ ججمنٹ پارلیمنٹ نے کیا تھا. تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آلریڈی کوئی اس کو روکا بھی. تو میں نے بھی کہا کہ جی سب جوڈس ہے, میں بھی اس کو بھی میں نے سائن نہیں کیا, ہے نا. تو یہ چیزیں تو کامن سینس ہے میرے لیے. مجھے اس میں کسی سے مشورے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یعنی اس کے طریقہ کار پر تو میں اپنے وکلا سے مشورہ کر لوں گا, مگر اس کا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اپنا مائنڈ بناؤں رادر دین میں کسی کا ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ ممکن ہے, یہ کہاں سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے اتنی بڑی بات لکھ دی, تو اپنا ظرف ہے. بٹ میں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا, نہ اس کو ریئیکٹ کیا, نہ پرائم منسٹر صاحب کی بات کو ریئیکٹ کیا, کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا, دیکھو عام طور پر انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک سخت جواب دو, اس کے بعد ڈبل سخت جواب دو, پھر ٹرپل سخت جواب دو, اس طرح سے چلتی ہیں معاملات. تو میں نے اس کو بلکہ اور ڈیفیوز رکھا. مگر جو ایکشن میں لوں گا تو وہ میری اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے. میں آئی ول اسٹینڈ ان دا کورٹ آف لا. اگر کل کوئی پوچھے مجھ سے, میں کہوں گا کہ جی آئی ول جسٹیفائی آل دیٹ. پریزیڈنٹ صاحب, ڈو یو تھنک ان اینی وے دیٹ دا ہائیسٹ کورٹ آف دس کنٹری is compromised or under pressure? No, I don't think so. They should be under pressure. میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناؤں. یہ یحییٰ بختیار صاحب, میں اس زمانے میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا, 83 میں امریکہ آئے. اس زمانے میں ہی ہیڈ سم ہارٹ پرابلم, تو فلوریڈا گئے, فلوریڈا سے
سین فرانسسکو آئے. تو سین فرانسسکو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھٹو صاحب کی جو ڈیتھ سینٹنس ہوا اس میں ججز کمپرومائز تھے, اور یحییٰ بختیار صاحب کی میں ایگزیکٹ آپ کو بات بتاتا ہوں, اس نے کہا بالکل کمپرومائز نہیں تھے. انہوں نے کہا جب ایک عیسائی مذہب کا, مسیحی مذہب کا دوراب پٹیل نہیں, پارسی دوراب پٹیل کوڈ وڈ اسٹینڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس نے کہا کہ جناب جسٹس حلیم اور یہ 3 ججز نے جب سٹینڈ کر لیا تو پریشر میں امیجن نہیں کرتا, نو پریشر. تو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ اتنی ہائی پوزیشن پر جو اگر پریشر لیتا ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ کمپرومائز ہے, ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. مگر وہ ڈفرینس آف اوپینین دیکھیے, میں مجبور آدمی پاکستان کا دیکھتا ہوں ہر ادارے کی طرف کہ یہاں سے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا, کہیں سے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں نظر آیا. ان ججز کے آپس کے ڈفرینسز آف اوپینین میں کون پس رہا ہے؟ the ultimate priority is the constitution, وہ پس رہا ہے. آپ کے پروسیسز کے اندر اگر آپ کو ایک دوسرے سے اعتراض ہے تو پرنسپلز کو بریک کیوں لگائیں, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے ان کو اعتراض ہو کہ 63A کا انٹرپریٹیشن ایسا نہیں ہوا ویسے ہوا ہے, پھر بھی پرائرٹیز تو پرائرٹیز ہے نا. یعنی میں اگر گھر کے جھگڑوں میں, گھر کو آگ لگی اور گھر کے جھگڑوں میں پڑ جاؤں تو میری بڑی غیر ذمہ داری ہے. اور یہ جو لاٹ ہے سپریم کورٹ کے ججز کا, یہ بڑے بریلینٹ لوگ ہیں ہر ایک, یعنی بڑے بریلینٹ, بڑی بہادری کے فیصلے کیے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے, میری ٹویٹس کے اندر سے لوگ نکال لیتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب حبورہ بسٹرڈ کا فیصلہ دیا تھا اس کی پریزرویشن کا, تو میں نے اس کو ٹویٹ کر اپریشیٹ کیا تھا. تو دیز ججز جب یہاں پہنچتے ہیں تو بیکاز دے آر جائنٹس آف دیئر پروفیشن. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی یہ قوم کیا دیکھتی ہے, قوم انہی سے امید لگاتی ہے, قوم بھگتتی ہے. جسٹس منیر کو بھگتا, جسٹس افتخار چودھری کے فیصلوں کو بھگتا, آپ دیکھتے رہیے. بہت ساری جوڈیشری کے فیصلوں کو ہم نے بھگتا, بہت سارے سیاستدانوں کے فیصلوں کو بھگتا, بہت سارے فوجیوں کے فیصلے کو بھگتا. نو بڈی از ابو بورڈ ہے. مگر میں پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے آئی ایکٹ, کوئی سارے پریسیڈنٹس اچھے ہیں, مگر کوئی اگر خراب پریسیڈنٹ گزرا ہو تو میں اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کروں, مجھے نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو چھوٹا آدمی بڑی جگہ پر, مجھے تو اپنے سٹینڈرڈز اوپر لے جانے چاہیے نا. اسی طرح سے اس جوڈیشری کو بھی دے ہیو ٹو ایلیویٹ دا اسٹینڈرڈ. لوگوں کو وائڈ اسپریڈ امپریشن کیا ہے کہ ان میں آپس کے تضادات کی بنیاد پر یہ ہوا. اور اگر یہ سب لوگ یہ کہیں کہ یہ اصولی تضادات ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ غیر اصولی تضادات ہیں, مگر پرائرٹیز کچھ اور ہیں, ہونی چاہیے. ان پرائرٹیز کو, یعنی ڈونٹ لک ایٹ دا ٹریز اونلی. یہ فارسٹ کو بھی دیکھو, انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ پورے فارسٹ کو دیکھو, پیڑوں کو مت گنو اکیلے. تو اگر جو کورٹ کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشنز ہونے چاہیے پنجاب میں, تو اگر وہ نہیں ہوتے اس ڈیٹ پہ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر سیاسی میدان کے اندر بات آ جائے گی. افسوسناک کیفیت ہے. یا اس ویکیوم سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نان ڈیموکریٹک فورسز فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ہمیشہ اٹھتا رہا ہے, انہی ویکیوم سے نکلتا رہا ہے. اور ایسے موقعوں پر بھی نکلا ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب سیاستدانوں کی نیگوشیشنز فیل ہو جاتی ہیں تو ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آتا ہے. مجھے 2 لوگوں نے بالمشافہ خود کا, میئر مارشل اظہر خان مرحوم, میری بڑی میں ان کی عزت کرتا تھا, وہ میرا خیال کرتے تھے, جب آتا تھا اسلام آباد کھانے پہ بھی بلا لیتے تھے. انہوں نے اور پروفیسر غفور نے مجھ کو یہ کہا کہ جولائی کے اندر جب نیگوسیشنز تقریباً ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں, پوری چیزیں, صرف چند باتوں کا, یعنی اس کی چند چیزوں کو ٹھیک کرنا باقی تھا, تو کو آ گیا رات کو. تو لہٰذا سیاستدانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو جانے نہ دیں. جب سیاستدان فیل ہو جائیں, آپ نے خود ذکر کیا, ٹھیک ہے, سیاستدان فیل ہو جائیں, سیاستدان بیٹھ کے if they sit across the table and then again, پہلے تو بٹھانا بڑا مسئلہ تھا, now finally they have done it, but they don't reach a conclusion, ٹھیک ہے, کوئی فیصلہ نہ کر پائیں, جیسے کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, تو پھر جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس میں تیسری فورس جنم لیتی ہے. جب تیسری فورس جنم لیتی ہے تو اس میں پھر پولیٹیشینز پہ الزام آئے گا نا کہ وہ خود کو فیصلہ کر نہیں سکے. یہ سب ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ اسی الزام سے بھری ہوئی ہے نا. جو ڈکٹیٹرز آئے
انہوں نے سیاستدانوں پر الزام لگایا. ایوب خان صاحب آئے, انہوں نے کیپٹل اسلام آباد کراچی سے ٹرانسفر کرنے کا یہ ریزن دیا کہ اتنا کرپشن ہے یہاں بزنس کمیونٹی کا, تو کیپٹل یہاں سے لے جاؤ. ان کی فرینڈ ناٹ ماسٹر میں لکھا ہے, میں کہیں اور سے آپ کو کوئی بات نہیں بتا رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام تراشی سے پہلے ایک لیول آئے گا بڑا کلیئر. اگر یہ سیاستدان آپس میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ساری سپریم کورٹ اس بات پر اتفاق کرے گی کہ اپنے ان کے پرسنل پریجوڈسز ایک طرف, مگر آئین کی پاسداری اور الیکشنز کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. سو دیٹس دا سیفٹی وال وچ از ایگزسٹ. اف یو ڈونٹ برن دیٹ پائپ ٹوٹلی, یہ سیفٹی وال موجود ہے. الیکشنز تو ہونے ہی ہونے نا. سیاستدان اگر آپس میں فیصلہ نہیں کرتے تو ہمیں نیا بیچ آف سیاستدان چاہیے نا. انہی کے ساتھ ہم پھنس تھوڑی گئے کہ زنجیریں باندھ دی قوم کے ساتھ, بھائی ان کی ہے نا, یہ ڈیڈ ویٹ بن گئے ہمارے. الیکشنز ہوگا تو نئے سیاستدان آئے, اسی وجہ سے تو الیکشنز ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب, جب کوئی چیز کسی جگہ پہ کوئی شیپ اپ نہ ہو رہی ہو تو الیکشنز ہونے, الیکشنز بھی نہیں کرواتے اگر, نہیں تو پھر یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ الیکشنز بھی نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے الیکشنز نہ ہونے کا. میں نے آپ سے کہا کہ جی پیسے موجود ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ دہشت گردی کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں, سارے ایکسکیوزز ہیں, ایوری بڈی نوز. آپ ابھی سروے کر لو یار, میں کوئی الگ بات کر رہا ہوں. عوام سے پوچھ لو کہ یہ کیا اکثریت کچھ لائل ہوں گے پارٹیز کے ساتھ, مگر اکثریت آپ سے کہے گی کہ یہ ایسا کوئی ماحول نہیں کہ الیکشن نہ ہو. تو وہی میرا اوپینین ہے. What exactly is happening at the IMF front? Are you like aware of it? آپ اتنی مزے کی بات آپ نے چھیڑی کہ مجھے ایک چیز ایک کلیم میں آ رہی ہے کہ جی ہم نے یہ کہا تھا, سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں, تو میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ آپ اپریل یا مئی کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ نہ دیں, کیونکہ IMF کے ساتھ نیگوشیشن کمپلیٹ ہو رہے ہیں اگلے ہفتے, ہے نا. تو عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ یہ ٹرک کی بتی کے آگے لگا رہے ہیں مجھے پیچھے, ہے نا. تو وہ IMF کے نیگوشیشن ایکچولی اگر وہ ٹرک کی بتی ثابت وقت نے کر دی کہ اب تک IMF وہی نیگوشیشن آج تک ہو رہے ہیں, تو whoever was guaranteeing that کہ جی IMF کے نیگوشیشن اگلے ہفتے کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو وہ ٹرک کی بتی تھی. تو IMF کا یہی حال. IMF دیکھو, IMF کی بھی عجیب کیفیت ہے کہ انٹرنیشنلی یہ سارا رجیم جو پیسے کا ہے اور پیسے کا فلو ہے, یہ بڑا عجیب سا رجیم ہے. پچھلے دنوں بہت آرٹیکلز بھی نکلے سب کچھ کہ مغرب نے ایک سلوپ اپنی طرف بنایا ہوا تھا کرپٹ منی کا. اب جب روس ٹوٹا ہے نا, سوویت یونین ٹوٹا, تو انگلینڈ نے اور بہت سارے ممالک نے وہ سلوپ پختہ کیے کہ ان کا جو بلینئرز ہیں وہ یہاں انویسٹ کریں. تو یہ جب سلوپ رہے, سوئٹزرلینڈ کا ایک سلوپ تھا کہ سارا کرپٹ منی ادھر جاتا ہے, تو یہ دنیا نے پاکستان کو, انڈیا کو, ان سب جگہوں کو پہلے کولونیل نظام میں ڈرین کیا, پھر نئے مانیٹری سسٹم کے اندر یہ لوپ ہولز جو کمپنیز کے کیا کہتے ہیں چینل آئلینڈز اور یہ کمپنیز جو شیل کمپنیز بنانے کے لیے اتنی ساری جگہیں بنائے رکھی, سب نے بنائے رکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, چائنا جو ہے ابھی اس ریجن میں ہی از پلئنگ اے ویری وائٹل رول, اور چائنا نے ابھی جو بریک تھرو کرایا, آئس بریک کروائی, ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ کروا دیا, وچ واز لائک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ کوڈ بی لائک پیلسٹینینز اینڈ جوئش جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پیکٹ ہو سکتا ہے. چائنا کین تھرو ہز وے. اچھا نہیں, سب سے بڑی بات میں اس کے اندر میں بڑا امپریس ہوں اس وقت ہز ہائنس محمد بن سلمان سے. اچھا, کہ انہوں نے بڑا ایکشن لیا, یعنی سیریا, یمن, ان ساری چیزوں میں, یعنی ایران عراق کی جنگ کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یہ قادسیہ کی جنگ ہے. یہ قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران کو فتح کیا گیا تھا, کہتے ہیں وہ بیٹل ہے. اور اتنی منافرت کریٹ ہوئی بٹوین دی عربز اینڈ دی ایرانینز جو چلتی رہی, کویت وار ہوئی, سب کچھ آج تک تھا. تو محمد بن, اور پھر یمن آیا, پھر سیریا آیا, تو محمد بن سلمان نے جو یہ بڑا ایک ٹرن لیا, آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ محمد بن سلمان صاحب. اچھا, یہ میں اپنے لیڈرز کو بھی کہتا رہا ہوں کہ جو تھنک اگین
دوبارہ سوچنے کی کتاب ہے. میں نے تو کتابیں خرید کر بھیجی لوگوں کو. ایڈم گرانٹ کی کتاب ہے, میری بیسٹ بکس میں ہے. میں نے لوگوں کو بھیجا کہ یار پھنس کیوں رہے ہو, یعنی ایک مزاج میں پھنس گئے بالکل. پھنس کیوں گئے ہو, تھنک اگین. کیونکہ ملک جب بچے گا تو اس کے اندر لوگ یہ ہزار کہتے رہے مجھے کہ اس نے یو ٹرن لے لیا. میں کہتا ہوں کہ اگر حالات اور ڈیٹا کہتا ہے کہ ٹرن لو تو لینا چاہیے. تو اتنا بڑا کام انہوں نے کیا, محمد بن سلمان نے اور ایرانین رجیم نے اور چائنا نے رول پلے کیا. اور فارن آفس نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان بھی یہ رول 3 سال 4 سال پہلے سے پلے کر رہا تھا, مگر اپنے کرائسس میں ہماری لیڈرشپ پیچھے رہ گئی. مگر چائنا ایک بڑا اچھا رول اس نے پلے کیا. پاکستان کے اندر ضرورت ہے کہ یو ٹرن اراؤنڈ, اسٹاپ تھنکنگ واٹ یو تھنکنگ. ایک دوسرے سے منافرت میں, یہ کوئی جنگ ہے یار کہ وہ زندہ رہے گا یا ہم سیاسی طور پر, یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. یہ ایسی جنگ اور کاسٹ کون بیئر کر رہا ہے؟ آپ نہیں بیئر کر رہے, یہ کاسٹ بیئر کر رہی ہے عوام مہنگائی کی صورت میں. چلو سب پیچھے کے اوپر ذمہ داری ڈال دو کہ جی اس نے کیا تھا, مگر اب ریفارم کیسے کرو گے؟ بغیر مینڈیٹ کے ہو جائے گا نہ سیاسی امپروومنٹ ہوگا. آئی ایم ایف خود محسوس کرتی ہے کہ آپ کا پولیٹیکل کنسنسس تلاش کرو. ساری انسٹیٹیوشنز محسوس کرتی ہیں, آپ کو لون گیور محسوس کرتا ہے کہ جی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے, کیاس ہے, یہ قوم شاید لون واپس کرنے میں اس قابل نہیں ہوگی. تو آئی ایم ایف بھی اس میں نخرے کر رہا ہے. So the lending agencies in a catch-22 situation, right now. Not now. They have much more responsibility to Pakistan and such countries, کیونکہ جس انداز سے نیو کولونیل ڈرین کیا ہے انہوں نے ہمارے ملکوں کو, تو they have much more responsibility. جیسے انوائرمنٹ کے اوپر ہم بھگت رہے ہیں, یعنی 80% آف دی انوائرمنٹ کی اسپوائلنگ جو ہے وہ 10-20 ڈیولپڈ کنٹریز نے کی ہے. بھگت پاکستان رہا ہے, جو فلڈ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم بھگتا, اس سال بھی پریڈکشنز ہیں. تو یہ جو فرسٹ ورلڈ کی ذمہ داری ہے وہ سب سے بڑے ون آف دا بگر سفررز پاکستان. اچھا انڈیا کیوں نہیں سفر کرا؟ انڈیا کی معیشت بہتر ہے. بنگلہ دیش کیوں نہیں؟ ان کی معیشت بہتر ہے. دے کین مینیج دا ریپیئر ورک. یہ بینڈیڈ جو ہے نا یہ وہ مینیج کر لیتے ہیں. ہم بینڈیڈ کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بینڈیڈ چاہیے. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کر لیں تو صرف یہی, اور پاپولیشن پر فوکس کر لیں, اس کو بھی میں ٹاسک فورس کا ذمہ دار ہوں, پاپولیشن کا ان 2-3 چیزوں پر فوکس کر لیں تو آج کی جنگ ایک طرف اقتدار کی اور مستقبل پاکستان کا 2030 کا بڑا کلیئر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. تھینک یو ویری مچ. Thank you. بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.